پلوامہ کے ہال علاقے میں بالی ووڈ فلم کشمیر انگما آف پیراڈائز کی شوٹنگ کی گئی۔ اتل اگروال کی اس فلم کی شوٹنگ کشمیری پنڈتوں کی بستی کے پاس کی گئی۔ کشمیری پنڈتوں کی وادی سے ہجرت کے بعد حال میں قائم کشمیری پنڈتوں کے خستہ حال مکانوں کے پاس پہلی مرتبہ کسی بالی ووڈ فلم کی شوٹنگ ہوئی ہے۔ حال کی اس کشمیری پنڈت بستی سے تقریباً سبھی گھرانوں نے 30 برس قبل ہجرت کی تھی۔ اس کے بعد یہ پوری بستی کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ڈائریکٹر میں بھی ہوں، میں نے ہمت کی ہے، اور ہمت کیا کی یہاں آ کے تو لگا کہ یہاں کا جو پیار ہے لوگوں کا، اور جو ایک جس طریقے سے ملنسار ہیں، سپورٹیو ہیں، تو وہ تو ایک دیکھنے والی بات ہے۔ آپ اگر آپ کا ہوم ورک اور ریسرچ کر کے آؤ گے تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ صحیح لوگوں سے بات کرو گے، جیسے ہمارے ایسے کہتے ہیں ہمارے نصیب میں اچھا لکھا ہے کہ ہمیں صحیح لوگ ملے ہیں جو ہماری بہت ہی کائنڈلی ہماری ہیلپ کر رہے ہیں۔ سو آپ ان سے بات کرو گے تو بہت ہی اسموتھ اور بہت ہی پیسفلی ہوگا۔ ویسے تو یہاں کچھ ایسا ہے نہیں جیسے آپ سب بتا رہے۔ گرلز ہائر سیکنڈری بانہال میں صوفی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ ادبا اور کلاکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سینکڑوں حاضرین کو محظوظ کیا۔ کلچرل اکیڈمی ڈوڈا کی طرف سے صوفی فیسٹیول منعقد کرایا گیا۔ ایس ڈی ایم ظہیر عباس، ایس ڈی پی او نثار خواجہ اور مشہور شاعر اور ادیب منشور بانہالی بھی موجود تھے۔ صوبہ جموں کے پہلے کشمیری نابینا شاعر عائمہ عبدالرحیم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر خالد رسول اور نویرہ بطول نے مقالے پڑھے۔ ایک مشاعرہ منعقد ہوا۔ مقامی گلوکاروں نے مختلف زبانوں میں کشمیری اور پوگلی زبان میں گانے بھی پیش کیے۔ تنہا تو کوئی واتا ریسپانس ملا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جو ہمیں گلہ کرتے ہیں کہ ہم شامل نہیں ہو پائے، لیکن ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے۔ آج تک جو پروگرام کیے اس میں جو ہم نے سیکھا، اگر کوئی کمیاں رہ گئی ہوں گی، کوئی پبلسٹی کا کوئی مسئلہ رہا ہوگا یا کچھ ہوگا، کیونکہ ہم انکلوژن چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی، تو آج بھی جو وہی ہوا، ہماری توقع سے زیادہ جو ہے پروگرام کامیاب ہو رہے ہیں، لوگ اس میں شرکت کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وقت کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنے کلچر کو بچانا ہے، اپنے تمدن کو بچانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، تو اس کے لیے ہمیں یہ پروگرام کرنے چاہیے۔ اور انشاءاللہ جو ہے جموں کشمیر کی سرکار جو ہے اس مشن کو لے کے چل رہی ہے، اور کلچرل اکیڈمی کے کاندھوں پہ یہ رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں اس کو اور آگے لے جائیں گے۔ بانڈی پورہ کے حاجن میں ایک تقریب کے دوران معروف شاعر و نثر نگار غلام حسن تسکین کی 3 کتابوں کی رسم رنمائی انجام دی گئی۔ احسن میموریل فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ تقریب منعقد کی گئی۔ ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے صدارت کی۔ فاؤنڈیشن کے صدر عبدالاحد حاجنی، شاعر، نقاد، ماہر تعلیم فیاض تلگامی، غلام حسن ملک، پروفیسر شاد رمضان موجود رہے۔ معروف براڈ کاسٹر نثار نسیم اور ادیب ڈاکٹر علی محمد نشتر نے بھی شرکت کی۔ ادیبوں نے غلام حسن تسکین کے ادبی سفر اور ادب کے تئیں ان کی خدمات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ابھی تو پورا 1 سال بھی نہیں ہوا، آج آسن میموریل فاؤنڈیشن کو واٹ کے وجود میں آنے میں، اور اتنی کم مدت میں، یعنی زیادہ سے زیادہ 8 مہینوں میں انہوں نے 8 کتابیں چھاپ دی، ترتیب دی، اور اس وقت 3-4 کتابیں زیر ترتیب ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے اسلاف ہے ان کا جو کوئی کچھ ادبی سرمایہ ہے وہ ہم عوام کے سامنے پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔